عقیدہ نمبر 9 میں دیکھیے عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ عذاب قبر برحق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر بھی برحق ہے. دونوں جسم و روح پر ایسے ہی ہے جیسا کہ اوپر گزرا کہ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کی اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہتے ہیں اور رہیں گے، اور وہی عذاب و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اسی پر عذاب ہوتا ہے، اور انہی کو دوبارہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جسم کو ترکیب دے کر زندہ فرمائے گا. اسی طرح سے عقیدہ نمبر 10 میں دیکھیے مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے، یعنی وہیں پہ ان سے سوالات اور جوابات ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا. یہاں تک کہ اگر اسے شیر کھا گیا ہو یا شیر کے پیٹ میں وہ چلا گیا تو شیر کے پیٹ میں ہی اس سے سوال اور جواب ہوں گے، اور وہیں پر اس پر ثواب و عذاب جو کچھ پہنچنا ہوگا پہنچے گا. تو اس کے اعمال کے اعتبار سے یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ مومن تھا اور ان کے نیکیاں تھیں تو پھر اگرچہ کہ وہ شیر کے پیٹ میں چلا گیا تو بھی اللہ اس کے پیٹ کو ہی جنت سے جوڑ دے گا، اور اگر جہنمی ہے، وہ گنہگار ہے، کافر و مشرک ہے، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم سے تعلق ہو جائے گا، اور وہیں سے اس پر جو ہے عذاب شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام و علماء دین و شہداء اکرام و حافظان قرآن کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب پر فائز ہیں، اور وہ جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، گناہ نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود و شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ذکر و اذکار میں ہمیشہ وہ اپنے وقت کو لگاتے ہیں، تو ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. سبحان اللہ. تو دیکھا آپ نے کہ انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اولیاء عظام بھی ہیں، اور اسی طرح سے وہ مومن ہیں جو کہ عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، یا متقی پرہیزگار لوگ جو اللہ کے ذکر و فکر سے ہمیشہ اپنے زبان کو تر و تازہ رکھتے ہیں، حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول یہاں پر جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، بلکہ وہ جسم تر و تازہ رہتی ہے. جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، تو وہ گمراہ ہے، بددین، خبیث اور مرتکب توہین ہے. تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہنا یہ گستاخی ہے اور گمراہی ہے. لہذا ان کے جسموں کے حوالے سے، ان کے موت و زندگی کے حوالے سے بلا وجہ ہمیں بحث اور تکرار نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے کیا ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے. یا الہ العالمین یا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.